آج ماہ ذیقعدہ کی 27 تاریخ اتوار کا قبولیت والا دن آ چکا ہے۔ جو شخص بھی یہ وظیفہ پڑھے گا شام تک ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ذیقعدہ کی 27 تاریخ اتوار کا دن ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا، جسے پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے اور جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ بے حد آزمودہ اور بے حد طاقتور عمل ہے۔ آج تک جس نے بھی ماہ ذیقعدہ کی 27 تاریخ اتوار کے دن اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا ہے، اس نے گھر مانگا ہے، گھر مل گیا۔ دولت، شہرت، جو بھی اللہ کریم سے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بیٹھے اس کو نواز دیا ہے۔ ماہ ذیقعدہ کا مہینہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کو رحمتوں برکتوں والا مہینہ کہا جاتا ہے اور یہ مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ ذیقعدہ کی 27 تاریخ اور اتوار کا دن آ چکا ہے۔ جو لوگ بھی اس مہینے کو لاپرواہی سے گزار رہے ہیں ان سے میں گزارش کرتی ہوں کہ آج آپ نے ماہ ذیقعدہ کی 27 تاریخ اتوار کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے ضرور پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی تمام نحوستیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں گھر سے باہر نکل جائیں گی اور گھر میں بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج بہت خاص موقع ہے۔ آج اپنی ہر ناممکن حاجت کو پورا کروا لیں۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور کرایہ ادا نہیں کر سکتے تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنا گھر بھی مانگ لیں، تو غیب سے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ آپ کا گھر بن جائے گا۔ بیٹیوں کے لیے، پریشان ماں باپ کے لیے یہ بہت ہی آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بیٹیوں کے معقول رشتوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ بہترین رشتوں کے اسباب پیدا کرے گا۔ اگر آپ لوگوں کے کاروبار میں رکاوٹ آ چکی ہے، چلتا ہوا کاروبار بند ہو چکا ہے، کاروبار پر بندش لگ چکی ہے اور گاہکوں کا رش نہیں ہے، تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کو کرنے کے بعد آپ کے تمام رزق کے اور کاروبار کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج 27 ذیقعدہ اتوار کے دن کی قدر کر لیں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر رب کریم کو راضی کر لیتا ہے اور یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کر لیتا ہے، تو بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، ناممکن کام ممکن شروع ہو جاتا ہے، رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور گھر کے حالات بہتر نہیں بہترین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، میری مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ وظیفہ سال میں صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے اور جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے وہاں 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تنگ دستیاں، غربت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور وہ بندہ جس طرف بھی قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس چیز پر بھی نظر ڈالتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پوری ہو گئی ہیں، پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا ہوئی ہیں کہ آپ نے آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ ان قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھ لینا ہے۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی مایوسی، ڈپریشن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے محترم ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے میں ڈیلی بیسس پر کرتی رہتی ہوں۔ اب یہ عمل کیا ہے کہ آج ماہ ذیقعدہ کی 27 تاریخ اتوار کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے باوضو مصلے پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔
3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلا عمل کرنا ہے وہ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کا مقصد دوسرے انسان سے جدا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلا عمل کرنا ہے، آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے اور سلامتی پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ عمل ہے یہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے نام یا ربنا کے ساتھ پکارنا ہے۔ یا ربنا اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ جب آپ یا ربنا کہہ کر اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات متوجہ ہوتی ہے اور آپ کی پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے گا کہ جو شخص بھی رب کعبہ کو یا ربنا کہہ کر پکارتا ہے، اس نام کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی طرف نظر کرم کرتا ہے جو اللہ کو یا ربنا کہہ کر پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے یا ربنا کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، نہایت دھیان توجہ کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ یا ربنا 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی لاڈلی اور بہت ہی پیاری سورت کا وظیفہ ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ قرآنی سورت کوثر ہے۔ سورت کوثر رزق اور دولت کا سرچشمہ ہے۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھروں میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ آج سورت کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں لکھ دیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اس عمل کو 1 مرتبہ ضرور آزما لیں۔ آپ نے سورت کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی مستند اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ جس طرح سے آپ کو یہ عمل بتایا جا رہا ہے آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو پڑھنا اچھے طریقے سے ہے، کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کی توجہ بھی کھو جاتی ہے اور وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب آپ 21 مرتبہ سورت کوثر کو پڑھ لیں تو آپ نے سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا غنیو یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی ذات۔ یا غنیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس صرف مال و دولت ہی آ جائے، اللہ پاک آپ کے بچوں میں برکت عطا کرے، آپ کو اولاد صالحہ عطا فرمائے، آپ کو برکت والی اولاد عطا فرمائے، تو یہ بھی تو غنی کر دینا ہے۔ آپ کو علم آ جائے، قرآن کا علم اللہ پاک آپ کو سکھا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پہچان کرا دے اور آپ فیض کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور وقار والی زندگی عطا کرے، اسے بھی غنی کر دینا ہی کہتے ہیں۔ غنی کر دینے کی بہت ساری قسمیں ہیں، لہٰذا آپ نے یہ خاص وظیفہ یا غنیو یا مغنی کو پڑھ لینا ہے۔ آپ نے یا غنیو یا مغنی کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا سکون اترتا ہے، اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اور بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے، مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ جب آپ کے تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیں۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق آج 27 ذی القعدہ اتوار کے دن پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے نجات آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ جادو جنات کا شکار ہیں تو ہمیشہ ان کے حملے سے محفوظ رہیں گے، اور اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اور آخر میں آپ لوگ اپنی تمام جائز مقصد کے لیے، حاجتوں کے لیے دعا ضرور مانگیے گا۔ آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اللہ پاک آپ پر ضرور کرم فرمائیں گے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور کر دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔